خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب ملے بھی اور ثواب بڑھے بھی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ اول تاخیر دیکھیں گے۔ آج جو بیان میں میرا جو عنوان بھی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے، تو اے ایمان والو، یہ ہمارا پورا ایک اس میں مضمون ہوتا ہے۔ تو آج جس قرآن کریم کی آیت کریمہ کا بیان میں انتخاب کیا گیا ہے، آئیے پہلے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاشرے کو ایک بہتر انداز پر گزارنے کا بڑا ہی پیارا سبق ہمیں اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا اس میں کئی شان نزول اس آیت کریمہ کے تحت چند ایک شان نزول بیان کیے گئے۔ ان میں سے میں ایک شان نزول اس آیت کریمہ کے تحت جو بیان ہوا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد پر نازل ہوئی، ان کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ جو صحابہ کرام تھے، جو مالی طور پر کمزور تھے، ان کی غربت کو دیکھ کر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے
سچائی میں اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ تو یہ بڑی خوبصورت تعلیم و بڑی خوبصورت تربیت ہے ہمیں کہ اس طرح مطلب کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، جیسا کبھی بیان ہوا، جیسے آیت کریمہ کے دوسرے شان نزول سے یہ بھی معلوم، جو بھی میں نے بیان کیا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئے نا، تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ جیسے کہ ایک روایت میں حضرت سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں اگر گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ تو یہ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا، یا کسی کو آپ کا نسب زیادہ ہے، خاندان آپ کا بڑا ہے تو کسی کو اس کے خاندان آپ کے لیول کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی اگر مذاق اڑاتا ہے، تو ان سب کو اس آیت کریمہ سے سمجھنا چاہیے۔ اس طرح جب مالدار جو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ایک تعداد شاید آپ کو مالداروں کی ملے گی جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، بالکل، مطلب ایک تقسیم ہو چکی ہے ہمارے یہاں کہ غریب کا دوست غریب، امیر کا دوست امیر، اور بڑا فرق ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں۔ تو اب کہیں کہیں کوئی شہرت یا کسی کو کوئی ایسا منصب ملا ہوا ہے تو چلو اس کی طرف، یا کوئی کسی کی اور نیک نامی یا کسی اور وجہ سے اس کی طرف کسی کا ملان ہے تو الگ ہے، لیکن جنرلی سوسائٹی کا ہم بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ امیر اور غریب یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست نہ ہونے کے برابر آپ کو ملیں گے، اور بعض اوقات امیروں میں بدقسمتی کے ساتھ کئی امیر آپ کو ملیں گے جن میں یہ عادت آ جاتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی غریب ہو تو وہ غریب کو اہمیت نہیں دیتے، غریب کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت دیکھیں غریب فائدے میں، غریب فائدے میں۔ اور یہ ایک امیر سنت کے رسالے کا نام ہے غریب فائدے میں، اور اس رسالے کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ غربت کے اپنے فوائد بھی ہیں، کہ دیکھیں امیر بننے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے، دولت مند بننے کی کہیں بھی ترغیب یا دولت مند بننے کی کہیں شریعت مطالعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کوئی سی پذیرائی نہیں ملتی۔ اصل پذیرائی اور ترغیب تقوی کی ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یوں مطلب یہ آیت کریمہ کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ تو اس میں مطلب کہ تقوی اختیار کرنا اپنی اللہ نصیب فرمائے، تو اللہ کرے کہ یہ مضمون جو قرآن کریم کا ہے، جس میں خاص طور پہ پھر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں دوسرا حصہ آپ دیکھیں گے کہ نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، یعنی کہ جہاں پر کئی جگہ پر ایسا آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں مرد اور عورت دونوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر خاص کر کے عورتوں کو الگ سے بیان کیا کہ نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہاں پر مفسرین نے یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہے کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے کو برا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت آپس سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چونکہ شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا بھی جائز ہے، کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 194 پر جو ارشاد فرماتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، بے حیائی ہو، نہ ایذائے مسلم ہو، نہ بڑوں کی بے ادبی ہو، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی ہو، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہم اثر عورتوں سے ایسا، مطلب جب یہ ان شرائط پر، ان اصولوں پر اترے تو اپنے ہم اثر عورتوں سے، اپنے برابر والی عورتوں سے مذاق کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے۔
اب ان شرائط کا لحاظ رکھنا جو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عطا فرمائی ہیں، یہ بڑی عمدہ شرائط ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ان شرائط پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے خوش طبعی کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک خوش طبعی ہو گئی، کسی کے ساتھ خوش طبعی کی، اس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا، کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا کہ جس میں اس کو اذیت ہو رہی ہو اور اس کی دل آزاری ہو رہی ہو، تو اس کی تو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کرے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی بھی کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ اور جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا بھی ثابت ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا یہ سنت مستحبہ ہے، لیکن یہاں اول تو کبھی کبھی کی قید ہے کہ کبھی کبھی کرنا۔ پھر اس میں جو بعض اہم ترین چیزیں ہیں اس کا لحاظ، جیسے کہ عورتوں کے لیے الگ سے ارشاد کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھی کچھ یہاں پر مدنی پھول بیان ہوئے، اور اس کی مزید وضاحت کروں لیکن ساتھ مذاق اڑانے کے شرعی حکم کو بھی سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ چنانچہ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارے یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کثیر حدیثوں میں اس فعل سے منع کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مذاق کا، اور مطلب مذاق کیا ہمارا، معاذ اللہ میں کیا عرض کروں، ایک بازاری جملہ چھچوڑا پن، ہمارا چھچوڑا پن ہے۔ لے کر بیٹھیں گے تو ذلیل کرنے میں، حقیر اس کی حقارت میں، اس کو جھارنے میں، اس کو ڈانٹنے میں، مذاق میں اس کو اتنا مطلب کہ گرا دیں گے کہ وہ بازار مسکراتا ہے مگر اس کو نا کھسیانی ہنسی ہوتی ہے۔ آپ نے محاورہ سنا، کھسیانی ہنسی ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو یہ مطلب اس طرح کا ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی ان کی عادت ہوتی ہے، یہ تو بات میں دل آزاری کرنے میں تو عورتوں کو دیر ہی نہیں لگتی۔ اس کے رنگ پر تبصرہ کریں گے تو اس کی جسمانیت پر تبصرہ کریں گی، اس کے لباس پر تبصرہ کریں گی، اس کے کھانے پینے پر تبصرہ کریں گی۔ اچھا، یہ تبصرہ جو منہ پہ کریں گی اس میں تو بلا اجازت شرعی دل آزاری بھی ہوگی، اور چار عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تحقیر بھی ہوگی، اس کا مذاق اڑانا بھی ہوگا۔ اور یہ مطلب عجیب و غریب قسم کی اس کے ساتھ دینے والی عورتیں جو شاید اس کے کسی منصب کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے اس کا ساتھ دیتی ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول ہے، یا اپنے اسکولوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے، آپس میں جو آفیسز کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ سارے اپنے ماحول پر غور کریں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اسلام اور دین اس معاملے میں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے لیے پوری تربیت ہے۔ ہمارے یہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے پوری تربیت ہے۔ برے القاب سے نہ پکارنے کی پوری تربیت ہے کہ برے القاب سے نہ پکارو، یعنی موٹے کو موٹا بولو گے، آگے کہ وہ موٹا ہے، لیکن اس کو بولو گے تو موٹا ہو گیا ہے، اس کو برا لگے گا۔ یعنی آپ تبھی تو ٹھیک ہے آپ کی، اس طرح کر کے کوئی اچھے انداز سے بھی تو اس کی صحت کے متعلق، اس کی جسمانیت سے متعلق، اس کے ساتھ ہمدردی کے انداز سے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا وزن بڑھ گیا ہے، اب آپ اس کے وزن بڑھنے پر اگر اس سے کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اسے مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، یا اسے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا چار افراد کے بیچ میں رہ کر سمجھانا، اللہ اللہ، اس کو کس قدر برا لگ رہا ہوگا، ہاں اتنا برا لگ رہا ہوگا، او ہو آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، او ہو آپ تو بہت مطلب کہ وہ موٹی ہو گئی ہیں، کیا ہوا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ تو اب وہ چار عورتوں کے بیچ میں کو سمجھانے کا کیا تک کیا بنتا ہے، میرے کو یہ تو سمجھا دیں، تک کیا بنتا ہے۔
اگر آپ کو اس کی کوئی جسمانیت یا صحت پر کوئی ہمدرد آنا، وہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے، اور بالکل ایک بہت واضح طور پر سمجھانے کا کوئی انداز آتا بھی ہو آپ کو، اور شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہو، تو بھی اس کو 4 آدمی کے بیچ میں یا 4 عورتوں کے بیچ میں سمجھانے کی کیا حاجت پڑ گئی؟ اگر اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں ہو سکتی ہے، سب کے بیچ میں اصلاح کرنا، اس کو سمجھانا، اس کا رنگ کالا ہو گیا تو سب کے بیچ میں اس کے کالے رنگ پر تبصرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت دل آزار ہوتی ہیں۔ کپڑے اگر اس کو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، کپڑے اس کے فیشن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا رنگ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی میچنگ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اس میں آپ کو کسی نے کہا ہے، اس نے کوئی بورڈ لگایا ہے کہ میرے کپڑوں پر تبصرہ کیجئے یا میرے اس انداز پر تبصرہ کیجئے؟ آپ کو تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کمنٹس پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چپ رہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ کسی کی دل آزاری ہمیں جہنم کی آگ میں بھی جھونک سکتی ہے، اس کو تکلیف دینا ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ پھر آپ کی گفتگو کا انداز بھی ایسا عجیب و غریب ہوتا ہوگا کہ بالکل وہ مزاحیہ انداز، اور 4 آدمی جب تک ہنسیں گے نہیں اس وقت تک شاید آپ کو بھی چین نہیں آئے گا۔ لہذا من سماتا نجا والی حدیث کو پیش نظر رکھیں، جو چپ رہا اس سے نجات پائی۔ اور اگر آپ کو خوش طبعی کرنی ہے تو خوش طبعی میں دل آزاری نہیں ہوتی، خوش طبعی میں حق سے انحراف نہیں ہوتا، حق سے ہٹنا نہیں ہوتا، اس میں سچ ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوش طبعی کے جو واقعات ہیں، بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے گریہ فرمانے والے تھے، رونے والے تھے، اور بعض تو ایسے ابھی افراد ہیں جنہوں نے ہنسانا یہ پروفیشن بنا لیا ہے، پیشہ بنا لیا ہے، ہنسانا۔ اور مجھے جس حد تک اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی پروفیشنل کمانا چاہتا ہے ہنسا کر، تو وہ جب تک کہ لوگوں کو ذلیل نہیں کرے گا، ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی تحقیر نہیں کرے گا، ان کی نقل نہیں اتارے گا سینکڑوں ہزاروں کے سامنے، اس وقت تک شاید اس کی یہ ہنسی والا جو اس کا جو پیشہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم بھی تو انہی لوگوں کی مسکراہٹ اور ہنسیوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کی تحقیر اور ان کو ذلیل کرنے سے ان کو ملتی ہو، ان کو مطلب کہ گھٹیا بنانے سے جو ملتی ہو، اس کے چہرے پر تو اس کے لباس پر تو اس کے بولنے پر تو اس کے انداز پر تبصرے کریں گے، اور ہنسی اور تنزیہ جب تک مطلب کہ وہ جملے نہیں کسے جائیں گے تو لوگوں کو ہنسی نہیں آئے گی، لوگوں کو ہنسی نہیں آئے گی تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ آپ غور کیجئے کہ لوگوں کو ذلیل کرنے کی، آپ لوگوں کو مطلب کہ حقیر بتانے کی آپ رقم وصول کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ بولو گے ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، ہم تو دکھ درد پریشانیوں کے اس زمانے میں لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کر کے ان کو مسکراہٹ اور ہنسی کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ نہ 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 نہ، یہ مطلب اگر لوگوں کے دکھ کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، ان کے غموں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان ذرائع سے جن کو شریعت نے منع کیا ہے، یاد رکھیے گا میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، مستی مذاق کا، ہنسی کا وہ ذریعہ جس کی شریعت مذمت کرتی ہے، اس ذرائع کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو خوشیاں نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو تو اب دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کی مطلب کہ گناہوں سے اور دل میں گندگی اور خرابی پیدا ہوگی، ذہن میں گندگی خرابی پیدا ہوگی، معاشرہ خراب ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے کہ آپ نے مطلب کہ ڈائلاگ ڈیلیوری کر دی، اس کا معاشرے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ لوگ اس کو نقل نہیں کریں گے کیا؟ بچے اس کی نقالی نہیں اتاریں گے؟ آپ لوگوں کو گھٹیا اور چالو قسم کا بولیں گے تو کیا بچے یا بڑے سن کر اپنے معاشرے میں ان جملوں کو اور ان لفظوں کو دہرائیں گے نہیں؟ کیا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے؟ آپ کو اس کے متعلق پتہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر بعض ایسے آپے سے باہر ہیں، ایسے علم کی کمی ہے، اللہ کی پناہ، کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر تک بک دیتے ہیں، اللہ کی شان میں، تو پھر جہنم کے بارے میں، تو جنت کے بارے میں، تو فرشتوں کے بارے میں، جنت کی حوروں کے بارے میں، اور طرح طرح کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو ان کو بکواسی کہوں گا۔ پھر یہ بکواسیں اور یہ گھٹیا قسم کی باتیں بدقسمتی کے ساتھ ہم کو اچھی لگتی ہیں، یعنی میں معاشرے کے افراد کی بات کر رہا ہوں، ان کو اچھی لگتی ہیں۔ ایسا آدمی ان کو بہت اچھا لگتا ہے جو اس طرح کے تبصرے کرتا ہو، بس ہنساتا ہو۔ ارے اللہ کے بندو، ہنستے ہنستے جہنم میں جانا ہے کیا؟ یعنی بزرگوں کے اقوال ہے، جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا، اور جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کی تو بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اس قرآن کریم کی جو تربیت ہے، جو ہمیں بیان کیا گیا ہے سورہ حجرات کے اندر،
اللہ کرے کہ اس عنوان کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو اور ہم ایک سچے مسلمان بنے، اچھے مسلمان بنے، اور جو یہ سلسلہ چل پڑا ہوتا ہے ہنسی مذاق کا، چاہے وہ دوستوں میں ہو یا پروفیشن انداز میں ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ورنہ خاندان کے بھی 4 افراد کہیں جمع ہوتے ہیں تو کسی ایک کو ٹارگٹ بناتا ہے، بلکہ آپ کو شاید تجربہ ہو، جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کہ جیسے بیٹھے ہوئے نا تو بیٹھے بیٹھے بولیں گے یار آج اس کو نہیں بلایا، ارے وہ نہیں فلاں نہیں تھا، ہاں ارے اس کو بلا دینا، ارے بڑی تفریح ہوتی ہے، وہ بیٹھے سب مل کر اس کو اپنے مت تفریح لے رہے، یعنی اس کو یاد اس نام پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو بڑی تفریح ہوتی کہ ہم 2 4 6 مل کر خوب مطلب کہ اس کا ریکارڈ لیتے اور خوب ٹھیک ٹھاک اس کو ذلیل کرتے، کیونکہ وہ بھی سامنے سے بول رہا ہوتا ہے اور اس کی بھی یہ مزاج بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا انداز یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ یار تو بیٹھ ہم کو ہنساتا رہنا، اب وہ ہنسائے گا تو وہ یہی لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا رہے گا۔ تو اس کو پیشہ بنا لینا یا اس کو اس طرح کے انداز پر لے لینا، شریعت کا اس معاملے میں جو مزاج ہے نا وہ مختلف ہے۔ ہمیں اپنے مزاجوں کو شریعت مطہرہ اسلام و دین کے مزاج کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، نہ کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو میڈیا پر ہو رہا ہے، طرح طرح کے الٹے سیدھے لطیفے، اللہ کی پناہ، یہ مطلب کہ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں، اس میں لڑکا اور لڑکیوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، یقین مانیے تباہی آئی ہوئی ہے یار، تباہی۔ کوئی شریعت کی لگام ہماری انگلیوں پر، ہماری زبانوں پر، ہماری آنکھوں میں، ہمارے سوچوں پر، ہمارے خیالات پر شریعت کی کوئی لگام ہے یا نہیں ہے کہ ہم جو مطلب مرضی ہے کہ کہتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 مقدس اور معصوم فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ ہم تو بھائی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے تو بھائی پیسہ کمانا بند کر دو، پھر دیکھتا تم لوگوں کو کتنا تمہارے اپنے غم و دکھ بڑھ جائیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر، جو آپ لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میری بات کا برا مت مانیے اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہوں تو، آپ میری بات چلے آپ کو لگے کہ یار یہ بول رہا ہے، آپ کسی مفتی اسلام کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ میرا یہ جو پروفیشن ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ قرآن اور حدیث میرے بارے میں کیا ارشاد دیتے ہو۔ آپ قرآن اور حدیث کی تو بات مانیں گے نا، اور الحمدللہ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو تفسیر اور مفسرین اور شارحین نے جو کچھ لکھا، علماء نے جو کچھ لکھا، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے جو کچھ لکھا ہے اپنی احیاء العلوم میں ان سب کا نچوڑی تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن چلیں آپ کو اگر ذاتی طور پر تشفی چاہیے تو آپ جا کر کسی مفتی اسلام کے پاس بیٹھ جائیں، کسی عاشق رسول مفتی کے پاس جا کر آپ حاضری دیں اور ان کو کہیے کہ میرا یہ پروفیشن ہے، میرا یہ کاروبار ہے، یا میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہوں، تو کیا اچھا ایسا اگر جو ہنسانے والا آدمی، ایک تو میں نے اس کا تذکرہ کیا جس کو جو بیٹھتا ہو تو لوگ سب مل کر اس کی تفریح لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آ کر سب کی تفریح لیتا ہے، وہ بھی نہ ہو یار آج بور ہے یار، ہاں یار مزہ نہیں آ رہا آج، بھائی کیوں مزہ نہیں یار، وہ آتا نا بڑی تفریح لیتا ہے، بڑی کیا تفریح لیتا ہے، کبھی اس کے اوپر عیب نکال رہا ہے، کبھی اس کو جھاڑ رہا ہے، کبھی اس کی آمدنی پر، تو کبھی اس کے جسمانیت پر، کبھی اس کے کپڑوں پر، تو معاذ اللہ اس کی بیوی کے بارے میں، تو اس کی بہن کے بارے میں، تو اس کی ماں کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، اس کی ذاتیات کے معاملے میں بھی وہ کھرچ کے نکالے گا، اور وہاں بیٹھے ہوئے کمرے میں لوگ ہنس رہے ہوں گے اور کہیں گے یار تو آتا تو یار مزہ لگ جاتا ہے، کیا مزہ لگے، یہ آیا اور خود بھی جہنم کی طرف دوڑا اور تم سب کو لے کر دوڑ رہا، تم کو مزے لگے ہوئے۔ بھائی شریعت اور دین کو کچھ سمجھتے نہیں سمجھتے ہم لوگ کہ بس چل پڑی ہے، جس طرح کی مطلب کہ گاڑی چل پڑی ہے۔ بھائی آپ جس گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ یہ گاڑی آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے، منزل سے دور کر رہی ہے۔ مسلمان تو اپنی منزل کو جنت قرار دے گا نا کہ بھائی میری منزل جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، کہ میں اللہ کی رضا پا کر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ایسی تفریحات اور ایسی مذاق مسکری اور پھر ایسے برے القاب، ایسے برے نام، ایسا برا انداز مستی مذاق کا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، حدیث میں جس کی اجازت نہیں ہے، علماء جس کی اجازت نہیں دیتے، مسلمانوں کی اذیت ہے، اس کی تحقیر ہے۔ کوئی بڑے پیسے والوں کو بیٹھ کر سمجھائے۔ چلیں آپ مجھے بتائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہت زیادہ پیسے والا مالدار قسم کا آدمی ہے، آپ کا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں اس کی تفریح لوں، آپ لیتے ہیں؟ نہیں، غریب آدمی کی تفریح لیں گے آپ، ایک عام آدمی کی تفریح لیں گے، ملازم کی تفریح لیں گے، آمدنی کم اس کی تفریح لیں گے۔ کوئی بہت بڑے سیٹ کی کون تفریح لیتا ہے؟ کوئی بہت بڑے منصب والے آدمی کی کون تفریح لیتا ہے؟
نہیں تفریح، حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اس کا منہ ہی ایسا ہے کہ میں اس کی تفریح لے لوں گا، اچھا اس نے بولا ہی ایسا جملہ ہے کہ بولتے ہی آپ کو اندر اندر ہنسی آ رہی، آپ اندر سے ہنسی باہر بھی نکالے گا نہیں، یہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیسے والا بہت ہے ناراض ہو جائے گا، یہ سیٹ ہولڈر ہے ناراض ہو جائے گا، اس کی بات بھی آپ کو اندر اندر ہنسا رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی، لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بولوں گا تو اس کو برا لگ جائے گا، برا لگے گا تو میرے جو کیا کہتے ہیں مفادات ہیں ان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، نہیں کر رہے نا، اپنے مفاد کے لیے آپ بچ رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بچتے آپ، اپنے مفاد اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر رہے، باہر نکل کر اس کی بھی قیمتیں کریں گے، وہ یار کیسا سیٹ ہے یہ، کیسا پیسے والا آدمی ہے، وہ کیا ہوا، اب میں تو ہنسی دبا کر جو ہے نا وہ تنگ آ گیا یار، کیسا میں نکل جاتی ہنسی، چائے میرے منہ سے نکل جاتی، وہ کیا ہوا، اب اس کے گفتگو پر تبصرہ، تو اس کے منہ پر تبصرہ، تو اس کے انداز پر تبصرہ، اس کے لباس پر تبصرہ، سب تبصرے کریں گے۔ اب یہ باہر بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے، اندر اس سے بچا، اب باہر بیٹھ کر اس کی غیبتیں کر، اور دوسرا وہ ہنس رہا، ابے یار بس کر میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تو غیبتیں اور گناہ سنتا ہے، تو سوچ کے تجھے خدا نہ خواستہ کر تجھے عذاب ہو گئے تو تیرا کیا حال ہوگا، یہ چوٹ کرو میں آپ کو، اگر توبہ کیے بغیر مر کے اللہ ناراض ہوا تو کیا حال ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھ کر، اپنے آفیسز میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر، جب دعوتوں سے گھر سے ایک دعوت نپٹا کر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، اللہ کی پناہ تبصرہ شروع، وہ تبصرہ شروع، اللہ کی پناہ، اب وہ عورت ہے جو عورتوں سے نکلی ہے، یا غوث پاک، اب وہ جو شروع، اس کی مسز کو دیکھا تھا، اس کی بیٹی کو دیکھا تھا، ارے بھائی نہیں دیکھا تھا، میں پردے کے پیچھے، وہاں پردہ کہاں تھا، کیا پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ایسی دعوتوں میں عموماً پردے کہاں ہوتے ہیں، ہاں ارے اس کا تو شوہر بھی، اس کا تو بیٹا بھی ایسا ہے، اب گاڑی میں بیٹھ کر، اچھا وہ جس کی قیمتیں کر رہے ہیں نا، دوسری گاڑی ان کی گاڑی انہی کے پیچھے آ رہی ہوگی، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اگلی گاڑی والوں کی قیمتیں کر رہے ہوں گے، اب مجھے بتائیے ایسا ماحول ہے یا نہیں ہے، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں، اب سوچئے، تو قرآن کریم میرے رب کے کلام کے اس حصے کو جس کو آج بیان کیا گیا ہے، اگر ہم صرف اس حصے کو لے لیں نا، قرآن کریم کی سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ اور اس پر عمل کو لے لیں، یقین مانیے معاشرے کے اندر پیار اور محبت اور امن آ جائے، لوگ غیبت و چغلی، کیونکہ آگے اس کے تجسس میں نہ پڑنے کے حوالے سے، بدگمانی نہ کرنے کے حوالے سے، غیبت نہ کرنے کے حوالے سے، یہ پورا عنوان آگے موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس پر چونکہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے یہ، اور ہمارے یہاں بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ ہماری رگوں میں رچا بسا ہوا موضوع ہے کہ ہم لوگ نہیں اس چیز کا شاید احساس یا خیال کر پا رہے۔ آپ بتائیے دعوتوں سے نکلنے کے بعد تبصرے ہوتے نہیں ہوتے؟ اور تم پتا چلا، ہاں بیٹی تم نے دیکھا تھا کیا، وہ تو اس کو آئس کریم کھانے نہیں آ رہی تھی، آئس کریم ادھر کھا رہی تھی، اس کے کپڑے پہ گر رہی تھی، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ اس کے پیٹ پیچھے اس کے آئس کریم کھانے پر اور اس کی اس طرح تحقیر اور برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہی ہو؟ بیٹی بھی منہ کھول کے ہنس رہی ہے کہ میری ماں غیبت کرنے میں اس جیسا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، میری ماں جیسی کوئی غیبت نہیں کرتی، میری بیٹی جیسی کوئی برائی نہیں کرتی، اور میرے باپ کی طرح کوئی بدگمانی نہیں کرتا، بدقسمتی کے ساتھ چوٹ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو سوچئے، کیا آپ ابھی جس کا گھر کا کھانا کھا کر آئیں، اب گاڑی میں بیٹھے اسی کا کھانا خراب کریں گے؟ اصل تو کھانا خراب آپ ہی کا ہو رہا ہے کہ آپ اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے بیچارہ دعوت کرتا ہے، اور دعوت کر کے مدد کے ساتھ، آپ کی کئی دعوت ایسی ہوتی ہے جو اس میں آپ نے لوگوں کو اپنی برائی کرنے کی دعوت دی ہوئی ہوتی ہے، آئیے منہ پر تو ایسا بولیں گے، اور یار کیا اسٹیج سجایا ہے، یار کیا خرچہ کیا ہے، او ڈشے، یار آج جو تیری دعوت میں مزہ آیا نا کسی کی دعوت میں مزہ نہیں آیا، اور آپ مطلب پھول کے پھٹنے کے قریب ہو، اور ادھر سے گیٹ سے نکلے، پتہ نہیں کیا حرام کا روپیہ ہے لوگوں کے پاس، پتہ نہیں باپ لگتا ہے نیا مارا ہے اس کا، ایسا کو خرچہ کرتا ہے، یار ایسا اسٹیج دیکھو، یہ کوئی چیز ہے؟ کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس بے حیائی کی دعوت میں جانے کی، اگر وہ حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو۔ یہ میں ایک بہت ہی ایک ملٹی پرپز اور بڑا مطلب کہ ایک معاشرے کا سمجھے کہ ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر رکھ رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے کہیے ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے، اگر غلطی ہے میری آبزرویشن غلط ہے، میری جو مطلب کیلکولیشن ہے وہ غلط ہے، یا جو مطلب کنکلوژن ہے، جو مطلب نچوڑ ہے وہ غلط ہے، بالکل آپ کال کریں، مجھے بتائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کی بات درست ہے اور میری بات غلط ہے، میں انشاءاللہ تعالی شرعی رہنمائی لوں گا، اور جہاں میری بات غلط ثابت ہوگی میں اعلانیہ اللہ کی رحمت سے رجوع کروں گا۔ میں اس پیر و مرشد کا مرید ہوں جو برملا کہتے ہیں کہ جب بھول کرتا پائیں
فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ارتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ مجھے ان کے ارشاد کا فیضان پاتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. لیکن اگر یہ باتیں درست ہیں تو میں آپ کو ڈراتا ہوں غیبت کی تباہ کاریوں سے، میں آپ کو ڈراتا ہوں دل آزاریوں کی تباہ کاریوں سے، میں آپ کو ڈراتا ہوں بدگمانیوں کی تباہ کاریوں سے، میں آپ کو ڈراتا ہوں برے القابات دینے کی تباہ کاریوں سے. میں آپ کو ڈراتا ہوں کہ اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، خدا نہ کرے گناہ کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا تو قبر میں کیا کریں گے؟ کھا کھا کر جو برائیاں کرتے ہیں، کپڑوں پر تبصرہ کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی چیزوں کی برائیاں کرتے ہیں، پھر باہر نکل کے معاذ اللہ فلاں کی بیٹی کی برائیاں کریں گے، فلاں کے بیٹے کی برائیاں کریں گے. اللہ کی پناہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدارا لوگوں کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو بند کر دیجئے، لوگوں کی دل آزاریوں سے اپنے مزاج کو بدل دیجئے. بولنے سے پہلے سوچئے کہ میرا یہ جملہ اس کو کس قدر برا لگ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ سب ایسے ہیں، آپ کو ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملیں گی جن کی زبان نہیں کھلتی، ڈرتے ہیں دل آزاریوں سے، غیبتوں سے، چگلیوں سے، تہمتوں سے. احساس پیدا ہوتا ہے. اور یہ گھر کے جو مرد ہیں نا، آپ مہربانی کریں اس طرح کا مزاج جو آپ کے گھر کی عورتوں میں ہو نا، ان کو بھی لگام دیں، ان کو سمجھائیں. ابیل سنی کتابیں غیبت کی تباہ کاریاں، خدا را ان کو پڑھیں اور اس کا درس گھر میں شروع کریں. گھر میں درس شروع کریں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب یہ سمجھیے کہ معاشرے کو پر امن بنانے والی کتاب ہے. اس میں تہمت کا، غیبت کا، چگلی کا، بدگمانی کا، دل آزاریوں کا بیان ہے. مسلمانوں کی عزت، اس کی عزتوں کی حفاظت اور اس کی عزت کی اہمیت کا بیان اس کتاب میں موجود ہے. غیبت کی تباہ کاریاں 18 سے زیادہ مثالیں، جس کو دیکھو مطلب کہ الزام بہتان، الزام بہتان، الزام بہتان. اور پھر کون سا مطلب کہ دو افراد میں بیٹھ کر ٹی وی ملے گا تو ٹی وی پر آ کر کسی کی عزتوں کو اچھال کر رکھ دیں گے، اخبار ملے گا تو اخبار میں اچھال کر رکھ دیں گے، کوئی اسٹیج ملے گا تو اسٹیج پر اچھال کر رکھ دیں گے. خدا کے بندو ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ بیان کرنے کی، یہ کسی کے بارے میں بولنے کی آپ کو اجازت تھی یا نہیں تھی؟ اجازت تھی. کیا سب کے سامنے بولنے کی اجازت تھی؟ کہ ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر بولنے کی اجازت تھی؟ کروڑوں اربوں لوگوں کے درمیان اگلے کی عزت کو اچھالنے کی آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے؟ اور اسی کو آپ نے پروفیشن بنایا ہوا ہے، اسی کو آپ نے اپنی عزت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کیا کسی مسلمان کی بے عزتی کی اینٹوں پر کھڑے ہو کر آپ اپنی عزت کا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں؟ مرنا نہیں ہمیں. اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اچھا مسلمان بنائے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا مسلمان بنائے. جو کچھ عرض کر رہا ہوں اگر اس پر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی امن کا گہوارہ رہے گا. کیونکہ جب برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہاں والد نکلے کمرے سے باہر، یا ماں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی شروع کر دینی ہے. یہاں مطلب کہ وہ بچوں کی امی گھر سے باہر نکلی، یہاں باپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی اس کی، ابے تجھے کیا پتا بیٹا، تمہیں کیا پتا میں کیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. اب صبح وہی بول کر وہ بھی یہی بول رہی تھی کہ تمہیں کیا پتا کہ میں اس کے ساتھ کیسا گزارا کر رہی ہوں. وہ دونوں بچے یوں مطلب سر پہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دیکھے ہوئے، یہ میرے ماں باپ کو ہو کیا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہی کر رہے ہیں تو یہ گھر چل کیسے رہا ہے. پھر ان کے اندر برائیوں کی عادت، کیونکہ بچے تو ماں باپ کی نقل کرتے ہیں نا. ہاں بچے ماں باپ کی نقل کرتے. آپ دیکھیں بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے چیخنے کی، بچوں میں بھی چیخنے کی عادت آ جائے گی. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے مارنے کی، ہر ایک کو دیکھو ہاتھ مار دو، ہر دیکھو تھپڑ مار دیں گے، ہاتھ رکھ دیں گے. غور کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے مارنے کی عادت ہو. جی ہاں، بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں بات بات پہ بچوں کو ماریں گے، بات بات پہ بچوں کو ماریں گے، بات بات پہ بچوں کو ماریں گے. تو یہ عادت بچوں میں بھی آ جاتی ہے نا. وہ سمجھتے گا یہ صحیح ہے، یہ ماں باپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، یہ کرا ہوا ہے، اور وہ جو بچہ آئے گا اس کو ماریں گے، اس کو کریں گے. بعض بچوں کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے دانتوں سے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مجھے ماں باپ بھی دانتوں سے کاٹتے تھے، تو ان میں یہ عادت پڑ جائے گی. تو بچہ تو نقل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کبھی کبھی آپ کی بچیاں، مدنی منیاں یا مدنی منع، بچی یا بچے، یہ کبھی ٹیچر بنتے ہوں گے، میل یا فیمیل. دیکھا ہوگا وہ بچے کھیلتے ہیں، اسکول کھیلتے ہیں، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے نا، اسکول کھیلتے ہیں. ایک بچہ ٹیچر بنتا ہے، باقی بچوں کو اسٹوڈنٹ بناتے ہیں. ہوا کبھی ایسا؟ آپ نے کبھی برانے کا انداز دیکھا بچے کا؟ پڑھو نہیں تو ماروں گی، پڑھو نہیں تو ماروں گا.
اور وہ جو مطلب اب یہ کیا ہے، یہ وہ اسکول کا مزاج ہے. جی ہاں، یہ مطلب یہ وہ بول رہی ہے جو باجی یا استاد نہیں یا ٹیچر یا میل یا فیمیل جو یہ سیکھ کر آئی ہے نہیں، اب اس کا گھر میں اس کا پریکٹیکل ہو رہا ہے. ہاتھ نکالو، اب وہ سب ہو غلط ہو رہا ہے، وہ مطلب جھوٹا موٹا ہو رہا ہے، لیکن نقل کیا ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے سیکھ کر آئے بچے؟ ان اداروں سے جہاں اس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے. اور پھر یا ایسی ورڈنگ بچوں کے منہ سے نکل جائے گی جو انتہائی بد اخلاقی پر مبنی ہوگی، وہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ تو یہ گھر، تعلیمی ادارے، یہ معاشرہ، اس کی اصلاح کی، اس کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور یوں میں کہوں گا الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ جب لوگ کسی اور کو، جو شخص وہاں موجود نہیں ہو یا جسے کوئی بھی نہ جانتا ہو، اس پر اگر کوئی لطیفہ کسی کو سنائیں یا کسی سے لطیفہ ہنسی مذاق کریں تو یہ کیسا ہے؟ اور اس کے بعد میں نے ابھی تک حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضی دامت برکاتہم العالیہ کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن نیت کر لی ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تو کیا میں اپنے نام کے ساتھ اتاری رکھوا سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، کوئی ایسے شخص کے بارے میں پیچھے سے بات کرنا کہ جس کو لوگ نہیں جانتے، لیکن اگر اسے پتا چلے گا تو بھی اس کو برا تو لگ سکتا ہے. تو اب میں یہ سوچتا ہوں، مجھے اس کا عین شرعی حکم تو ذہن میں آ نہیں رہا ہے آپ کے سوال سے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر ہمیں یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے اس کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب اس انداز سے بیان کریں جو برائی بھی ہو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی ہو. تو اس میں مطلب میری تو یہی مشورہ ہے کہ میں اس کا شرعی حکم میرے ذہن میں آ نہیں رہا ہے ابھی، لیکن اخلاقی طور پر تو یہ کم از کم سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم کو مزاج میں جتنی سنجیدگی اور اچھائی پیدا کریں گے نا، انشاءاللہ اتنا بہتر رہے گا. رہی بات امیل سنت کے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا مرید کے لیے، تو اگر آپ بیعت ہو گئے تو بیعت ہو گئے، کیونکہ بیعت ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ شرط نہیں ہے. اگر ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بیعت نہ ہوتا ہو تو پھر عورتیں کیسے بیعت ہوتی ہیں؟ بھائی کوئی بھی اجنبی عورت کسی بھی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں نہ دے سکتی بیعت ہونے کے لیے، ناجائز ہے، حرام ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں. اور اگر کوئی پیر کہلانے والا ایسا کر رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ گناہگار ہے، وہ تو اس پیر کی شرط پر ہی پورا نہیں اتارا، وہ تو پھانسی کا معلن ہے. ایسے کی تو بیعت ہی جائز نہیں ہے. جو اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردگی کرتا ہو اور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. یہ پاسبل نہیں ہے. آج تو شیک ہینڈ نارملی تو پہ لوگ شیک ہینڈ کرتے ہیں، اب تو ہاتھ ملاتے ہیں اجنبی عورتوں کے. ہاتھ ملانا تو اب ہمارے یہاں تو بالکل کلچر بن گیا ہے. ایسا ہاتھ نہیں ملائیں گے تو برا لگ جائے گا. اب دیکھیے، گناہ کلچر بن جائے، اللہ کی نافرمانی ہماری تہذیب بن جائے، اور اللہ کی نافرمانی ہماری عادتوں کا حصہ بن جائے بدقسمتی کے ساتھ. اس سے بڑھ کر ہماری تباہی کا اور کیا مطلب کے دروازے کھلیں گے. اب تو گلے ملتے ہیں، سنا تو یہی ہے. عورتیں، اجنبی مرد، اجنبی عورتیں گلے ملتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہاں، آپ کو بتا دیا، اب آپ بچنا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے جس سے گناہ کرنے کا بہانہ چاہیے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، جسے گناہ کرنے کا بہانہ چاہیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا معاذ اللہ بہانہ چاہیے. خواہ وہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو، خواہ وہ 1 اپریل فول کے نام پر ہو، خواہ وہ 31 دسمبر کے نام پر ہو، یا اس طرح اور کسی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے نام پر ہو. اللہ کی پناہ، خود ہوش کے ناخن لیں اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں.
قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں، خدا را اپنے اندر کوئی غیرت ایمانی پیدا کرے، یہ بے شرمی، بے حیائی اور یہ مطلب کہ ایسے کام جن میں معاذ اللہ بندہ کفر کی طرف چلا جائے، خدا کا واسطہ اس سے خود کو بچائیے۔ اور یہ مطلب کہ آنکھیں بند کر کے چل مت پڑیے، اسلام اور دین نے جو طریقہ وضع کیا ہے، بیان کیا، اس پر رہیے۔ ایک باؤنڈری ہے، ایک دیوار ہے، آپ ادھر رہیے اور ایک ادھر کا جو معاملہ ہے اس کی طرف مت جائیں، پلیز روکیے خود کو، اپنی نسلوں کو۔ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کو جس انداز سے بنایا جا رہا ہے اور اس کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ مطلب ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے جو تہوار ہیں ہم اسی میں رہیں گے۔ جو چیز اسلام اور دین کے دامن میں آئی نہیں رہی، اسلام اور دین جس چیزوں کو انڈورس کر ہی نہیں رہا ہے، اسلام اور دین جن چیزوں کی اجازت دے نہیں رہا ہے، مسلمان کو کیا پڑی ہے ان چیزوں کے پیچھے جانے کی اور ان میں لذت ڈھونڈنے کی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنے ذہن اور اپنے کردار کی اور اپنے قلب کی اس گندگی کو خدا نہ دور کرنے کی کوشش کرے، مہربانی کرے، اس معاشرے میں کرم کرے۔ ویسے ہمارا معاشرہ اتنی پستی میں اور اتنی برائیوں میں اور اتنی تباہیوں میں، اتنی بد امنیوں میں، اتنی بیماریوں میں، اتنی بے روزگاریوں میں اور اتنی مطلب کہ اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ خدا را کچھ گناہوں کا، کچھ کیا گناہوں کا سلسلہ کا کہیں رکے، ہمارے لیے کوئی رحمتوں کے دروازے کھلے، مہربانی کریں، مہربانی کریں۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ اصلاح امت کے لیے۔ قرآن سیکھیے اور سکھائیے میرے رب کا کلام۔ ہم دعوت اسلامی کے اور مدنی چینل کے اس پروگرام میں اصلاح امت کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، علمی بھی عملی بھی۔ عمران بھائی آپ بھی دعا کیجیے۔ کال چلائیے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، وہ صبح صبح قرآن پاک بعض چینل پر دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اگر مدنی چینل پر صبح کے وقت اگر قرآن پاک کی کوئی آدھا گھنٹہ اگر تلاوت ہو جائے تو مدینہ، مغرب کے بعد تو سورۃ ملک کی تلاوت ہوتی ہی ہے، اگر صبح میں بھی ہو جائے تو مدینہ، مدرسہ بالغان میں بھی ان سے پھر ساتھ میں یہ کیا جائے کہ مدرسہ بالغان پڑھیں، لیکن اگر صبح تلاوت ہو جائے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مدرسہ بالغان دعوت اسلامی کا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدینے کی بڑی اہمیت حاصل ہے، ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ ہمارے مدنی چینل کی مدنی نے سن لیا ہوگا، اللہ کریم بہتر فرمائے۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عمران بھائی یہ ارشاد فرما دیجئے، جیسا کہ ایک شخص برائی پر لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر وہ شراب پیتا ہے، تو بندہ دوسرے 4 بندوں میں بیٹھ کر اس کی برائی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں، تاکہ اس کے قریب نہ آ جائیں کہ وہ بھی شراب پر نہ لگ جائیں۔ تو کیا ایسے بندے کی بندہ دوسرے بندے کے سامنے برائی کر سکتا ہے؟ جائز ہے، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں کہ یہ بھی غیبت میں آ جائے گا؟ دیکھیں غیبت تو پیٹھ پیچھے برائی پیٹھ پیچھے آپ نے کسی کی بات کی، غیب اس کی غیب میں۔ اب یہ کہ غیبت کی تعریف یہ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی، اس کی برائی کی نیت سے بیان کرنا، یہ غیبت ہے جو کہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب آپ وہ شرابی ہے، اب اس کے شراب کا عیب جس وجہ سے بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی کسی اس بری عادت سے بچانے کے لیے کہ یار آپ اس سے دوستی نہ کریں، وہ شراب پیتا ہے اور کہیں آپ شرابی نہ بن جائیں، تو وہ پرٹیکولر برائی اگر آپ، کیونکہ یہاں مقصد اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، اس کے اس برے فعل سے اور اس برے فعل کے شر سے آپ مسلمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ گناہوں بری بات نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس میں اچھی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہ پھر نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہاں پھر جو عرض کیا رہا ہوں اس کے مطابق ہو، اور اس کی مزید تفصیل آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں کی جو کتاب میں نے کہا، اس میں غیبت کب جائز ہے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے مدنی پھول مل جائیں گے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے رب کا کلام الحمدللہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ جب بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ میرے گھر کے افراد اور ہم لوگ اسے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ حاجی عمران بھائی، میرا لڑکا تقریباً 11 سال کا ہے اور وہ اس کی زبان صحیح نہیں بول پاتا، وہ توتلاتا ہے، وہ رو کو لو بولتا ہے، اس کی زبان سے صحیح تلفظ نہیں نکلتے ہیں۔ تو آپ کوئی مدنی پھول عطا کیجئے جس سے وہ اس کی زبان صحیح ہو جائے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو تندرستی عطا کرے۔ لکنت یا اس طرح کی دیگر چیزوں کا علاج مدنی پنصورہ جو دعوت اسلامی کا اس میں موجود ہوگا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ مزید یہ کہ جو ویب سائٹ کے ذریعے آپ روحانی علاج کی طرف جائیں کہ اگر ہمارے روحانی علاج والے سے کچھ پڑھنے کا یا باندھنے کا یا پینے کا کوئی ایسا عمل دیں تو وہ کروائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ کریم اس مدنی منع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے اس سلسلے کا ایک دوسرا جو حصہ ہوتا ہے، ہم آپ کو قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ آج سورہ نساء کے متعلق انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں 12 رکوع یعنی 24 رکوع ہیں، 176 آیتیں ہیں اور 3045 کلمے اور 16,030 حروف ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں باکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جس کا تعلق عورتوں سے ہے، تو اس لیے اسے سورہ نساء بھی کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی آقا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی، حتیٰ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ آیت کریمہ سورہ نساء کی کون سی تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ سن کر میرے آقا کی یہ کیفیت ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، یہ سمجھے کہ 18ویں پارے تک میں پہنچ گیا۔ اس وقت تفسیر صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان کی 9 جلدیں آ چکی ہیں۔ 9 جلدوں کا مطلب ہے کہ 27 پارے تفسیر کے ساتھ چھپ کر مقتۃ المدینہ شائع کر چکا۔ آپ یہ سورتوں کے نام لکھ لیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، اسے لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے۔ آپ تفسیر قرآن، تفسیر صراط الجنان لیں اور ان صورتوں کو پڑھنے کی نیت کریں۔ ماشاءاللہ پڑھیں گے سورہ بقرہ، سورہ نساء، ارے ماشاءاللہ، اللہ 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 اللہ، چلے بھائی سعد رضا کی آمد مرحبا۔ جی دادا سامنے، دادا کا
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो सूरह बकरा लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो नोट कर लें। सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर, इन सूरतों में फर्ज उलूम बयान किए गए हैं। अब ये किस तरह बयान किए गए हैं और इनमें कितनी चलो इसमें किस तरह बयान किए गए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इसकी वजाहत आपको तफसीर सिरातुल जिनान में इंशाअल्लाह आप पा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब। साथ सीधे हाथ में, सीधे हाथ। अभी जैसे मैंने किया ना, ये उल्टे हाथ में इनके बिस्किट था ना, तो अब आपके भी बच्चों के हाथों में बिस्किट हो या कोई भी ऐसी खाने की चीज है, अगर वो आपके मदनी मुन्नों के उल्टे हाथ में है ना, तो उसे लेकर सीधे हाथ में दे दें, तो इससे इंशाल्लाह उसे सीधे हाथ से खाने की आदत हो जाएगी। ये अभी से यही वो बात चीजें होती हैं इस तरह की, जो इस उम्र में देखा, अब जैसे आदत हो जाएगी तो फिर आप उसका हाथ तब्दील करवाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह करीब हम सबको अपने मदनी मुन्नों की इस्लाम, दीन, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह निसा के बारे में मैं कुछ अर्ज कर रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि विरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। इसमें विरासत का बयान भी है। इसी तरह हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में लिखा जाएगा। अब गौर कीजिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे वो आशिकान रसूल मुफस्सिरीन जिन्होंने कुरान करीम की तफासिर लिखी हैं, कितनी तफासिर देखकर वो एक तफसीर लिखते होंगे और फिर अपना इल्म भी उसके अंदर वो लिखते होंगे। ये कितने बड़े उलमा होते होंगे, ये कितने बड़े आलिम होते होंगे, इनकी इल्मियत और इनकी काबिलियत और इनकी ज़हनियत कितनी आला दर्जे की होती होगी। अल्लाह करे हमारे माशरे में इन आशिकान रसूल, उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम की ऐसी कदर मंजिलत हो कि बस हम समझें कि ये कितने पाए के और कितने क्वालिफाइड ये पर्सनालिटीज होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल सुने, चलें कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही में नवाब शाह से बात कर रहा हूँ। तो हमारे घर में ना मदनी चल रहा है, फिर वो बच्चे छोटे छोटे आते हैं, फिर हमें भी समझ में नहीं आता है फिर क्या करें। बच्चे को भगा लेना चाहिए या वो ठहरे इधर? कोई सूरत बनाए बच्चों की। मैंने भी एक बच्चा लेकर, मैं भी एक मदनी मुन्ना बच्चा लेकर आपके सामने बैठा ही हुआ हूँ, और होता है बाज़ औक़ात तवज्जो बच्चे हटा भी देते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ मोहब्बत डांट से नहीं होगा। आप बच्चे ने एक आवाज़ लगाई, आपने डांट के दूसरी आवाज़ लगाई, आपने पहले थोड़ा सा कम सुना होगा, आप ज़्यादा कम सुनेंगे। अच्छा, अब उसने अगर रोना शुरू कर दिया तो अब तो आप गए। ये रोएगा अपनी मर्जी से, भी चुप भी होगा अपनी मर्जी से, फिर इसको चुप कराने के चक्कर में आपका और 10-15 मिनट का सिलसिला चला गया। तो इसका कोई अच्छा सा अंदाज, मुनफरिद अंदाज इख्तियार करें लेकर बैठने का। क्या कोई सी चीज़ इसको खाने के लिए दे दें जो इसकी सेहत के लिए भी अच्छी हो और इसकी आदतों को भी अच्छा करे, तो वो उस पर मसरूफ़ हो जाए, तो आप सिलसिला देखने में मसरूफ़ हो जाइएगा। इस तरह की कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि आप तसल्ली के साथ मदनी चैनल के सिलसिले देख सके। जी चलाइए। क्या बेटा? सरगोदा से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम मेरे रब का कलाम बहुत ही अच्छा है इस्लाह अमाल के लिए, और मैं हाजी निगरानी शुरा हाजी इमरान अब्बारी साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसा प्रोग्राम लेकर हमारे लिए ले आए। इसमें हमें रोजाना हम प्रोग्राम देखते हैं, सारे घर वाले मिल के बैठ के। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई फरमाने का।
وہ دیکھتے رہا کریں. دعوت اسلامی کو بھی اختیار کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آئیں, اور مدنی چینل اور صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں. کال چلائیے. چودھری رستم, صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا شام کو کرنا یا دوپہر کو کرنا, اس کے بارے میں بتا دیں کہ کون سا ٹائم بہتر رہتے ہیں؟ صبح کے وقت میں اور بھی بہتری ہے. صبح کے وقت میں تلاوت کرنے کی تو باقاعدہ حدیث پاک میں بھی فضیلت آئی ہے. مجھے فضیلت وہ منون یاد نہیں ہے کہ صبح کو قرآن کریم پڑھنے والے کو جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. البتہ یہ جب بھی پڑھیں گے قرآن کریم ثواب ملے گا انشاءاللہ. پھر بعض صورتوں کی بعض اوقات میں الگ فضیلت ہے, جیسے سورہ ملک کی فضیلت رات کو پڑھنے کی الگ سے بیان کی گئی ہے. تو یوں مختلف بعض صورتوں کو جمعۃ المبارک کو پڑھنے کی بعض فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جنہیں نماز کے بعد پڑھنے کے لیے خاص طور پر اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو یوں مختلف انداز میں ہے. تو مدنی پنسورے میں تلاوت کے فضائل, دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے مدنی پنسورہ, اس میں تلاوت فیضان تلاوت بھی ہے. اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بھی بہت سارے مدنی پھول آپ کو مل سکیں گے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے نگران شورا, آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ میرے رب کا کلام, اور آپ نے تھوڑا غیبت کا موضوع لیا. اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی اس کی مزاجی میں پڑ جائے, ہمیں پتا کہ اس کے ماں باپ کو پتا کریں گے تو یہ شاید رک جائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرض کی کہ وہ امیل سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں غیبت کب جائز ہے, غیبت کرنا کب جائز ہے, اس عنوان کو ضرور ملاحظہ کریں. اس میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر اس کی برائی اس کے سامنے, اور وہی برائی جس کا تعلق ہے اس وقت بیان کرتے ہیں, تو ایسی برائی بیان کرنے کی ان نیتوں کے ساتھ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے, اور بعض صورتوں میں اس کا ثواب بھی دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. پنجاب کے شہر شیخ پورہ کے علاقہ بکھی سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے, اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکول کی تعلیم بھی ہو جائے تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے لیے دعا کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں, مدارس و جامعات, دینی مدارس, قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کے یہ تقریباً وقف کے ادارے ہوتے ہیں, اور یہ چندوں سے چلتے ہیں. لوگوں کے جو چندے ہوتے ہیں, عطیات ہوتے ہیں, ڈونیشنز ہوتے ہیں, اس سے چلتے ہیں. تو اس کے دنیاوی تعلیم کے اس کی اپنی کتنی اجازت ہے کتنی اجازت نہیں ہے, اس کا فیصلہ مفتیان کرام کرتے ہیں. جیسے بعض جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, عالم بنایا جاتا ہے, وہاں پر ابتدائی درجوں میں جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, ان ابتدائی درجوں میں اس طرح کی کچھ انگلش کی کتابیں, کچھ میتھمیٹکس یا اس طرح کی اردو وغیرہ کتابیں ابتدائی درجوں میں, عدادیہ اس کو کہلاتا ہے, وہ پڑھائی جاتی ہیں تاکہ یہ آگے اپنے دیگر جو تعلیمی معاملات ہیں اس کو بہتر انداز سے کر سکیں. تو اسی طرح دیگر کتب پہ جو دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں, تعلیم ہوتی ہے, انہیں ان وقف کے اداروں میں کتنی پڑھانے کی اجازت ہے, کون سی کتابیں پڑھانے کی اجازت ہے, کس کو پڑھانے کی اجازت ہے, ان سب کی جب تک شرعی رہنمائی نہ ہو ہم اس کو آگے کیسے لے کر بڑھیں گے. تو پہلے شرعی رہنمائی ہونی چاہیے, اور جب شریعت اس کی اجازت دے تو اس کو لے کر ہمیں پھر آگے غور کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.